بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروین گھر پر مٹی کے برتن بناتی اور شہباز سائیکل پر بیچنے چلا جاتا، جس کی وجہ سے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ پروین کی دیورانی کنیزہ کافی امیر تھی اور اپنے بچوں کو ڈھیروں پیسے دیتی تاکہ پروین کے بچے دیکھ کر ضد کریں اور وہ اسے ترستا ہوا دیکھے۔ لیکن پروین نے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی کہ بچے صبر کر جاتے۔ ایک دن انہیں بہت بڑا برتنوں کا آرڈر ملا اور انہوں نے 10 دن لگا کر برتن بنائے۔ تو ایک رات نند نے پروین کے سارے برتن توڑ دیے تاکہ وہ آرڈر نہ دے سکے، اور جب وہ صبح اٹھی تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ صحن میں تو دور سے دیکھنے میں ہی دونوں گھروں میں واضح فرق نظر آتا تھا۔ ایک عالیشان محل جیسا گھر تھا، چمکتا ہوا تازہ رنگ و روغن سے سجا، جس کے پورچ میں ایک شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ یقیناً اس کے مکین بہت ہی دولت والے تھے، لیکن اس عالیشان گھر کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، جس کے در و دیوار ان کے اندر رہنے والے مکینوں کی غربت کی داستان سناتے تھے۔ اس گھر کا دروازہ بھی بامشکل ہی ٹکا ہوا تھا۔ بالکل صبح صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی تھی، گلیوں میں سکول جانے والے بچوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ایسے میں اس ٹوٹے پھوٹے گھر کا دروازہ کھلا اور شہباز اپنی سائیکل لے کر باہر نکلا۔ وہ 30-32 سال کا مرد تھا، جس کے چہرے پر فکر اور پریشانیوں نے جال سا بنا رکھا تھا۔ سائیکل کے اوپر اس نے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو بٹھا رکھا تھا، جنہیں وہ سکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ سخت سردی میں بھی اس کے بچوں نے پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور رنگ برنگی جیکٹس پہنی تھیں، جن میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ خود شہباز کے وجود پر صرف ایک پرانی سی چادر تھی، شاید اس کے پاس جیکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ابھی اس نے سائیکل چلانا شروع کی ہی نہیں تھی کہ ساتھ والے شاندار گھر کا دروازہ کھلا اور بڑے سے دروازے میں سے سیاہ رنگ کی بڑی سی کار باہر گلی میں نکل آئی۔ شہباز نے سر اٹھا کر کار کو دیکھا اور پھر فوراً سے اپنی نگاہ جھکا لی۔ یہ کار اس کے چھوٹے بھائی شہزاد کی تھی، جو ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا اور خوب مالدار آدمی تھا۔ شہزاد نے پلٹ کر بھی ایک نگاہ اپنے غریب بھائی پر نہ ڈالی، جو سخت سردی میں بھی سائیکل پر بٹھا کے بچوں کو سکول لے جا رہا تھا، بلکہ اس کے اپنے بچے اعلیٰ انگلش میڈیم میں سکولوں میں پڑھتے تھے، جنہیں چھوڑنے کے لیے اس وقت وہ تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اس بڑے سے گھر کے دروازے پر کھڑی شہزاد کی بیوی کنیزہ نے دور سے گاڑی کو ہاتھ ہلایا۔ عین اسی لمحے ٹوٹے پھوٹے گھر کے دروازے پر پروین آ کر رکی۔ وہ شہباز کی بیوی تھی۔ بچوں کو چھوڑ کر جلدی واپس آئیے گا، تمام برتن تیار ہیں، میں نے انہیں پیک کر دیا ہے، پروین نے نرم لہجے میں کہا۔ شہباز مسکرا دیا اور بچوں کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسی پل پروین کی نگاہ ساتھ والے دروازے سے جھانکتی کنیزہ پر پڑی، جس نے بہترین برانڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ڈائی کیے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ سے پروین کو دیکھ رہی تھی۔ پروین تھوڑا نروس سی ہو گئی۔ اس نے کنیزہ کو سلام کیا کیونکہ وہ اس کی دیورانی تھی۔ کنیزہ نے ایک ادا سے سلام کا جواب دیا اور واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ پروین بھی جذبہ ہوتی ہوئی واپس اندر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کنیزہ اسے جان بوجھ کر اپنے روپے پیسے کا دکھاوا کیا کرتی تھی تاکہ پروین کا دل خراب ہو، مگر پروین ایک صابر اور شاکر عورت تھی۔ اس نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ اس نے پروین کو تو شدید غربت دے رکھی تھی، مگر بالکل ساتھ والے گھر میں کنیزہ پر روپے پیسے کی برسات تھی۔ شہباز بچوں کو سکول سے چھوڑ کر آیا تو پروین نے مٹی کے سارے برتن تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ شہباز ٹھیلے پر یہ سارے مٹی کے برتن فروخت کیا کرتا۔ مٹی کی چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں، چھوٹے چھوٹے گلی پیالے اور پرندوں کے لیے کھانا رکھنے کے برتن وغیرہ۔ شہباز کے پاس کوئی دوسرا کاروبار شروع کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ تعلیم اس کے پاس تھی نہیں کہ کوئی اچھی نوکری مل سکتی، سو وہ اور پروین گھر میں ہی مٹی کے برتن بنا لیا کرتے تھے۔ برتن بنانے میں شہباز کے ساتھ ساتھ پروین کو بھی خاصی مہارت تھی، مگر کبھی زیادہ برتن بکتے اور کبھی کم، کبھی کچھ بھی نہیں۔ ان کے حالات بہتر نہ ہو سکے۔
बड़ी मुश्किल से वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी कर रहे थे, मगर परवीन इसी में ही अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। शहबाज बर्तन लेकर चला गया तो परवीन घर के कामकाज में मशगूल हो गई। बच्चों के आने से पहले पहले इसने इनका खाना तैयार कर लिया। बच्चे स्कूल से वापस आए तो थोड़े बुझे हुए थे। अम्मी टीचर कह रही थी 2 महीने की फ़ीस जमा नहीं करवाई, अगले महीने पेपर हैं, पेपर देने से पहले फ़ीस जमा करवानी ज़रूरी है, वरना मुझे और भाई दोनों को स्कूल से निकाल देंगे। परवीन के बेटे अहमद ने अफसोसदा लहजे में कहा तो परवीन ने एक ठंडी सांस ली। घर में सारा राशन तो ख़त्म हो रहा था, अब राशन डलवाएंगे या बच्चों की फ़ीस देंगे। वो परेशान हो गई थी, लेकिन इसने बच्चों को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला मदद करने वाला है, वो जल्द कोई ना कोई सबब बना देगा। अम्मी, मेरा बैग और मेरे जूते भी फट रहे हैं, क्लास में सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे नया बैग दिला दें। छोटे मोहम्मद ने भी मुंह बसोरते हुए कह रहा था। परवीन ने मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया और तसल्ली देने लगी। उस रात जब शहबाज थका हारा घर वापस आया तो परवीन ने हिम्मत करके इससे कहा, बच्चों के स्कूल की फ़ीस अदा करने वाली हो रही है और बच्चों के जूते भी फट गए हैं, आगे बारिशों का सीज़न आने वाला है, जगह जगह पर कीचड़ होगा, इस कीचड़ की वजह से बच्चे फटे हुए जूते पहनकर नहीं जा सकते, आप कहीं से रकम का बंदोबस्त कर लें ताकि हम ये ज़रूरियात तो पूरी कर सकें। परवीन ने कहा तो शहबाज सोच में पड़ गया। बर्तन बेचकर तो बामुश्किल ही इतनी रकम आती थी कि घर का चूल्हा जल सके। आजकल वैसे भी आमदनी काफ़ी महदूद हो गई है, 2 महीने की इकट्ठी फ़ीस जमा हो गई है, समझ नहीं आ रहा कैसे अदा करूं। शहबाज सर पकड़े कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं शहजाद से बात करता हूँ, उसके पास तो पैसे होंगे, यकीनन वो मुझे दे देगा। शहबाज पूरा अज़म अंदाज में कहता हुआ घर से बाहर निकल आया। परवीन ने उसे जाते हुए देखा मगर कुछ न बोली। उसे अपनी देवरानी कनीज़ा और शहजाद से कुछ उम्मीद तो ना थी। शुरू से ही कनीज़ा का रवैया परवीन के साथ कुछ अच्छा ना था, मगर बहरहाल उसने शहबाज को मना ना किया और शहबाज सीधा शहजाद के घर जा पहुंचा। कई बार घंटी बजाने के बाद शहबाज के बड़े बेटे ने दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में मोबाइल था जिस पर वो कार्टून देख रहा था। अरे चाचू, आप हैं? दरवाज़ा बजा बजा कर तंग ही कर दिया, बच्चे ने बेजार से लहजे में कहा। शहबाज शर्मिंदा होते हुए अंदर आ गया। सामने ही कनीज़ा टेबल पर खाना लगा रही थी। इश्तहा अंगेज़ खाने की खुशबू पूरे डाइनिंग टेबल में फैली हुई थी। शहजाद कपड़े तब्दील करके डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ रहा था। शहबाज को आते देखकर कनीज़ा और शहजाद दोनों ही चौंके। क्या बात है शहबाज भाई, आपको क्या हुआ है जो आप मेरे घर आए हैं? शहजाद ने तंसिया से आवाज़ में पूछा और हाथ बढ़ाकर अपनी प्लेट में खाना डाल लिया। शहबाज ने पूरी कोशिश की कि उसकी नज़र खानों पर ना जाए, हालांकि उसे शदीद भूख लग रही थी। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है शहजाद, मेरे बच्चों को स्कूल में फ़ीस जमा करवानी है और फ़िलहाल मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं तुम्हें जल्द ही वापस पैसे लौटा दूँगा, अगर तुम मुझे पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। शहबाज ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। कनीज़ा भी सामने आकर बैठ गई थी और खाना खा रही थी। दोनों में से किसी ने भी इतनी तौफीक ना की कि शहबाज को भी साथ खाना खाने की ऑफ़र करते। चावलों का चम्मच मुंह में रखते ही शहजाद ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, फ़िलहाल तो आपको मैं पैसे नहीं दे सकता, मैंने कल ही कनीज़ा के सोने के सेट के लिए ज्वेलर को रकम दी है और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, खुद मैं बड़े परेशान हूँ, ऐसे में आपको पैसे कहाँ से दूँ? शहजाद ने साफ इनकार कर दिया। शहबाज ने बेख्तियार टेबल पर पड़े इन वाइयों अक़साम के खानों की जानिब देखा। कहीं से नहीं लग रहा था कि इन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं। साफ ज़ाहिर था कि शहजाद उसे पैसे देना ही नहीं चाहता। वो इसका शुक्रिया अदा करके खामोशी से वापस पलट आया। जब से इसके ये भाई दौलतमंद हुआ था, दोनों के दरमियान एक अजीब सी दीवार आ गई थी। शहबाज सफ़ेद पड़ते रंग के साथ घर वापस आया तो परवीन ने उसका चेहरा देखते ही पहचान लिया कि शहजाद ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसने ठंडी सांस ली। हमें ज़्यादा बर्तन बनाने चाहिए ताकि आमदनी ज़्यादा हो। शहबाज ने बस इतना ही कहा। परवीन ने उसके सामने आलू का सालन और रोटी लाकर रख दी।
اس نے خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ اگلے دن پروین کے بچے سکول سے واپس آئے تو وہ پہلے سے زیادہ افسردہ تھے۔ پروین نے جیسے تیسے کر کے انہیں منا لیا اور کھانا کھلا دیا، لیکن اب بھی وہ ہوم ورک کروانے کے لیے ان کی کتابیں کھول ہی رہی تھی جب اس کے چھوٹے سے گھر کے دروازے سے کنیزہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور بازو میں سونے کی چوڑیاں بھر بھر کر ڈال رکھی تھیں۔ پروین نے حیرت سے کنیزہ کو دیکھا۔ آج وہ اس کے گھر کیسے آ گئی تھی؟ حیرت کی بات تھی، کنیزہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے جو ناک چڑھا چڑھا کر پروین کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ارے کنیزہ آؤ بیٹھو، آج کیسے آنا ہوا؟ پروین نے خوش دلی سے کہا۔ کنیزہ نے بیٹھنے سے پہلے چارپائی کو اچھے سے جھاڑا اور پھر اس پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے دونوں بچے ناک چڑھا کر اس کے ساتھ ہی کھڑے رہے۔ ارے بس ایسے ہی چکر لگا لیا تمہاری طرف، کافی دن ہو گئے تھے نا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، کنیزہ نے کان پر سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے کہا تو پروین کی نگاہ اس کی کان میں موجود سونے کے جھمکوں پر جا پڑی۔ پروین نے گہری سانس لی تو کنیزہ اسے یہ سب کچھ دکھانے کے لیے آئی تھی، وہ اس کی فطرت سے واقف تھی۔ پروین مسکرا دی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن کنیزہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ ارے نہیں نہیں، میرے بچے اور میں چائے نہیں پیتے، ہم لوگ تو بس تازہ پھلوں کا جوس پیتے ہیں، لیکن وہ تمہارے گھر میں تو نہیں مل سکتا، پھل اتنے مہنگے ہیں نا، تم لوگ کہاں سے لاتے ہوں گے؟ کنیزہ کی بات پر پروین خاموش سی ہو گئی۔ ہوم ورک کرتا ہوا پروین کا بچہ ایک دم سر اٹھا کر بولا، ایسی بات نہیں ہے چچی، جب ہمارا دل چاہتا ہے تو بابا ہمارے لیے پھل لے آتے ہیں اور جو کچھ ہم مانگیں وہ جیسے تیسے کر کے لا ہی دیتے ہیں، ہم خود ہی انہیں زیادہ پریشان نہیں کرتے، انسان کے پاس جو کچھ ہو اسے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ چھوٹا بچہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ کنیزہ نے گھور کر اسے دیکھا مگر پھر سر جھٹک دیا۔ یہ دیکھو پروین، میں بچوں کے جوتے لے کر آئی ہوں، 4 ہزار کا ایک جوتا ہے، برانڈ کے ہیں اور بہت ہی نرم ہیں۔ کنیزہ اسے دونوں بچوں کے پیروں میں موجود جوتے دکھا رہی تھی۔ پروین کی نگاہ بے ساختہ اپنے بچے کے پھٹے ہوئے جوتوں تک جا پہنچی۔ کنیزہ نے ایک فاتحانہ نگاہ مسکراہٹ پروین کی جانب اچھالی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، میرے بچے گھومنے پھرنے کی بہت ضد کر رہے ہیں تو ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ برف باری دیکھنے کے لیے مری جائیں گے، تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ کیا تمہارے بچے ایسی کوئی ضد نہیں کرتے؟ تمہارا دل نہیں چاہتا گھومنے پھرنے کا؟ کنیزہ نے ہمدرد بنتے ہوئے پروین سے کہا۔ پروین سادگی سے مسکرا دی، نہیں بھابھی، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں گھومنے پھرنے جا سکے، اللہ کا شکر ہے اپنے گھر میں ہی بہت سکون ہے۔ پروین نے بس اتنا کہا، لیکن اس کا چھوٹا بیٹا احمد پھر سے بول اٹھا، ابو سارا دن بڑی مشکل سے پیسے کما کر لاتے ہیں، اس لیے ہم ان سے بلا وجہ کی کوئی بھی ضد نہیں کرتے، وہ جو کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں وہی بہت ہے۔ میری ٹیچر نے بتایا ہے کہ والدین کے احسانات کو ماننا چاہیے اور انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ احمد کی معصومیت پر اب کنیزہ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ تو یہاں پر پروین اور اس کے بچوں کو جلانے آئی تھی، مگر وہ سب اپنے حال پر بے حد مطمئن اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ انہیں شہباز سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ انہیں گھماتا پھراتا نہیں اور ان کے اوپر خرچہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس سے بھی بہت خوش تھے کہ وہ محنت کر کے انہیں پال رہا ہے۔ کنیزہ پیر پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تمہارے بچوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پروین بڑوں کی بات میں بولتے رہتے ہیں، چلو بیٹا۔ اس نے گھور کر احمد کو دیکھا اور اپنے بچے کا بازو دبوچا جو مہنگے آئی فون ہاتھ میں پکڑے اس پر گیم کھیل رہے تھے۔ بچے ماں کے ساتھ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ پروین خاموش سی ہو گئی، لگا کہ اس کے بیٹے نے کنیزہ کو جواب دیا اور خود تو وہ شاید مروت پہ اسے کچھ نہ کہہ سکتی۔ پروین تو مطمئن تھی مگر کنیزہ کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اسے پروین اور اس کے بچوں کا یہ رویہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ تو انہیں روتا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، ان کے چہروں پر اتنا سکون کیسے تھا؟ وہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند پورے گھر میں پھرنے لگی۔ دوسری جانب شہباز جب گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر بے مثال خوشی تھی۔ پروین نے محسوس کر لیا، کیا بات ہے شہباز، کچھ زیادہ ہی خوش ہیں؟
پروین نے پوچھا تو وہ خوشی سے بولا، ہاں نا بھلی مانس، بہت اچھی خبر ہے۔ باہر کے ملک میں ایک بڑی کمپنی کو مٹی کے برتنوں کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ اب زیادہ تر مٹی کے برتن میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ قدرتی ہے۔ میرے ایک دوست نے میرا اس کمپنی سے رابطہ کروایا ہے، مجھے ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ 10 دن کے اندر ہمیں یہ سارے برتن تیار کرنے ہیں، پھر یہ سارا مال بیرون ملک چلا جائے گا۔ اگر یہ مال ان کو پسند آ جاتا ہے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ مستقل بنیادوں پر وہ لوگ مجھ سے ہی برتن بنوایا کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ بھی لے جائیں۔ شہباز کی بات پر پروین نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ برتنوں کی جو قیمت شہباز نے اسے بتائی تھی، اسے سن کر تو وہ پروین حیران ہو گئی۔ اتنی رقم تو وہ پورا سال محنت کر بھی نہیں کما سکتے تھے۔ شہباز اور پروین نے برتن بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار دونوں نے بہت ہی محنت سے ایک ایک برتن کو تیار کیا۔ مہارت تو ان دونوں کے ہاتھوں میں پہلے ہی تھی، لیکن آرڈر بہت بڑا تھا۔ پورا کرتے کرتے انہیں 10 دن لگ گئے۔ جس روز شہباز کو وہ سارے برتن کمپنی میں جمع کروانے تھے، اس سے ایک روز قبل بڑی مشکل سے ان دونوں نے وہ سارے برتن تیار کیے۔ خشک ہونے کے لیے انہوں نے وہ سارے برتن صحن میں رکھے۔ آج شہباز اور پروین دونوں ہی بڑے خوش تھے۔ مگر اپنے گھر کی چھت سے جھانک رہی کنیزہ کے چہرے پر ایک مکاری بھری مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز اور پروین کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ شہزاد کے منہ سے اس نے سن لیا تھا کہ شہباز کو برتن کے بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ برتن وہیں صحن میں چھوڑ کر شہباز اور پروین اندر کمرے میں چلے گئے۔ شدید سردیوں کی وجہ سے باہر صحن میں سونا تو ناممکن تھا۔ یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا جب کنیزہ دبے قدموں سے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا۔ اس کے اور پروین کے گھر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا تھا جو شروع کے وقتوں میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب عرصہ ہوا اسے بند کر دیا گیا تھا۔ کنیزہ کے پاس چابی موجود تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تالا کھولا اور پروین کے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہاں خاموشی اور سناٹا تھا۔ صرف صحن میں بے شمار برتن پڑے ہوئے تھے جنہیں کل صبح شہباز نے کمپنی کو دینے جانا تھا۔ کنیزہ مسکرائی، اللہ پر بڑا بھروسہ ہے نا تم لوگوں کو؟ اب میں دیکھتی ہوں کیسے نیک مسلمان بنتے ہو۔ جب کھانے کے لالے پڑیں گے تو خود ہی اللہ سے شکوے کرو گے اور مجھ سے پیسے مانگنے آؤ گے۔ کنیزہ نفرت بھرے انداز میں سوچ رہی تھی۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر مٹی کے برتنوں پر دے مارا۔ برتن نازک تھے۔ کنیزہ کی طاقت چوٹ کو برداشت نہ کر پائے اور چکنا چور ہوتے چلے گئے۔ کنیزہ نے ایک برتن توڑنے پر ہی بس نہ کیا، اس نے صحن میں رکھے ہوئے ایک ایک برتن پر ڈنڈے برسا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اندر کمروں میں سوئے ہوئے شہباز اور پروین تھکن سے چور تھے۔ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ باہر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ کنیزہ جب آخری برتن بھی توڑ چکی تو مطمئن انداز میں مسکراتی ہوئی واپس اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے اس نے دوبارہ سے تالا لگایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اندر کمرے میں سوئے بے خبر شہباز اور پروین ذرا سا کس مسائے کھٹکے کی آواز سن کے نیند تو خراب ہوئی، لیکن انہیں ایسا کچھ محسوس نہ ہوا جیسا باہر ہو چکا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ باہر تو ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ خواب میں پروین کو عجیب و غریب شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ پوری رات بے چین سی رہی۔ صبح کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ناشتے کے لیے تیاری کر لے، بچوں نے سکول جانا تھا اور شہباز نے برتن بیچنے۔ خوشی سے وہ آج جلدی سب کام کر لینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر صحن میں نکلی، باہر کا منظر دیکھتے رہی اس کے لبوں کے کربناک چیخ نکلی۔ سامنے ہی صحن میں برتنوں کی بجائے ان کا چورا بکھرا پڑا تھا۔ ایک بھی برتن سلامت نہ تھا۔ پروین سر پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھی چلی گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر شہباز بھی اندر سے باہر نکل آیا۔ کیا ہوا پروین، کیوں صبح چلا رہی ہو؟ اس نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ پروین نے انگلی کے اشارے سے اسے سامنے دیکھنے کا کہا۔ شہباز نے بھی سامنے دیکھا جہاں ٹوٹے پھوٹے برتنوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ برتن کس نے توڑے؟ آج تو برتنوں کی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے اور آج بھی میں نے یہ برتن کمپنی کو جمع نہ کروائے تو میرا ان کے ساتھ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کیا پتہ وہ مجھے پولیس کے ہی حوالے کر دیں۔
शहबाज ने घबराते हुए कहा। परवीन के तो खुद औसान ख़त्म हो रहे थे, वो शहबाज को क्या जवाब देती। तभी शहबाज की जेब में रखा हुआ छोटा सा मोबाइल बजने लगा। शहबाज ने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और इसके उसी दोस्त का फ़ोन था जिसने कंपनी से इसका राब्ता करवाया था। शहबाज का दिल डूब गया। इसने मोबाइल इन ऑन करके कान से लगाया। दूसरी जानब इसका दोस्त इसे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर शहबाज के चेहरे पर तारीकी ही तारीकी फैलती जा रही थी। यकीनन उसे बर्तन मुकर्रर जगह पर पहुंचाने के लिए कह रहा था। परवीन लड़खड़ाते कदमों से उठी। शहबाज फ़ोन बंद कर चुका था। अब क्या होगा? हम अब नए बर्तन किस तरह से बनाएंगे? शहबाज ने पूछा। लेकिन इससे पहले कि शहबाज इसे कोई जवाब देता, साथ वाले घर से एक करबनाक चीख सुनाई दी। ये चीख की आवाज़ कनीज़ा की थी। कनीज़ा चिल्लाते हुए शहबाज और परवीन के नाम पुकार रही थी। दोनों लरस उठे। अंधाधुंध वो दोनों अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। कनीज़ा के घर का दरवाज़ा खुला था। इक्का दुक्का और भी लोग इसकी चीखें सुनकर घर से अंदर दाखिल हो रहे थे। परवीन और शहबाज भी लपक कर घर के अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर देखते ही इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कनीज़ा का बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। ये आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। कनीज़ा चिल्लाते हुए शहजाद का नाम ले लेकर इसे उठाने की कोशिश कर रही थी। शहबाज ने आगे बढ़कर देखा। बेड पर शहजाद टेढ़ा मेढ़ा होकर लेटा हुआ था। इसका मुंह दाएं तरफ को खींचा हुआ था और मुंह से झाग बह रही थी। आंखें अजीब अज़ियतनाक अंदाज में मुड़ी हुई थीं। इसका बायां हिस्सा भी मुड़ा हुआ था। एक नज़र देखने पर ही शहबाज को अंदाज़ा हो गया कि शहजाद को फालिज का अटैक हुआ है। परवीन ने घबराकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। शहबाज घबराकर आगे बढ़ा। भाई साहब, क्या हो गया आपको? ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक फालिज का हमला। इसने सर उठाकर कनीज़ा से पूछा, मगर कनीज़ा अपने होश व हवास में होती तो जवाब देती। महंगा सूट और महंगा मेकअप न जाने कहाँ चला गया। इस वक्त तो वो बिखरे बाल और सूजी हुई आंखों के साथ मुसलसल रोते हुए शहजाद को ही पुकार रही थी। कुछ पता नहीं शहबाज को क्या हो गया। कल रात खाना खाने के बाद ये सुकून से आकर यहाँ लेटे थे। आज इनकी कंपनी में प्रमोशन का दिन था, बहुत खुश थे, लेकिन न जाने क्या हुआ है। सुबह मैं इन्हें ऑफिस जाने के लिए उठाने लगी तो इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने रोशनी जलाकर देखा तो इनके चेहरे की ये हालत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो गया है। कनीज़ा रो रही थी। परवीन का दिल बैठने लगा। इसने आगे बढ़कर कनीज़ा को तसल्ली देना चाहिए, मगर इसकी तसल्ली उस वक्त कनीज़ा के लिए कोई मानी नहीं रखती थी। शहबाज के अलावा वहाँ मोहल्ले के जितने लोग मौजूद थे, जिनके साथ शहजाद की अच्छी सलाम दुआ थी, कोई भी शहजाद को अस्पताल ले जाने पर तैयार ना था। हालांकि वो अमीर लोग थे, लेकिन शहजाद को अच्छी निगाह से ना देखते थे। शहबाज खामोशी से पड़ोस से रिक्शा पकड़ कर लाया और लोगों की मदद से शहजाद को उठाकर रिक्शे में डाल दिया। वो परेशान था। शहजाद के चेहरे की तासुरात अच्छे ना थे। वो इसे लेते ही फ़ौरन अस्पताल की जानिब भागा। बाहर निकलने से पहले कनीज़ा ने चंद रुपए इसके हाथ में पकड़ा दिए। शहबाज शहजाद को लेकर दौड़ता हुआ करीबी अस्पताल पहुंचा। शहजाद की चेहरे की हालत देखते हुए डॉक्टर इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। न जाने शहबाज को कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि बाज़ाहिर तो देखने में वो सिर्फ फालिज का ही एक अटैक था। कुछ वक्त के बाद डॉक्टर्स बाहर निकले। खबर अच्छी नहीं है, आपके भाई को फालिज का अटैक हुआ है, जो सिर्फ बाज़ाहिर नहीं बल्कि जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में भी, दिल पर भी असर हो रहा है। अगर चंद घंटे और इसी तरह रहा तो इनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। शहबाज को पसीने आने लगे, मगर जो कुछ डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। चंद घंटे ज़िंदगी और मौत की तरह गुजारने के बाद बिल आखिर शहजाद ने अपनी जान दे दी। डॉक्टर्स ने बाहर आकर मायूसकुन अंदाज में शहबाज को इतला दी। वो बेजान कदमों से शहजाद की लाश लेकर घर की जानिब चल पड़ा। घर में जो सब शहजाद के ठीक होकर वापस आने की उम्मीद पर थे। शहजाद की लाश घर में आई तो कनीज़ा की चीखें आसमान को चीरने लगी। खुद परवीन भी रोने पर मजबूर हो गई। शहजाद के बच्चे अलग सहमे हुए खड़े थे। कनीज़ा जो कल तक गुरूर और तकब्बुर किया करती थी, आज सारा गुरूर खाक में मिल चुका था। शहबाज सारे इंतज़ामात को देख रहा था। कोई और आगे तक ना आया। कफन दफन से लेकर घर में खाना पकाने तक हर काम शहबाज ने किया। शहजाद को दफन कर दिया गया। एक दो रोज़ में जो चंद मेहमान आए थे
وہ بھی رخصت ہو گئے تو کنیزہ کا گھر بالکل خالی خالی لگنے لگا۔ وہ ہر وقت دیوار سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم رہتی اور روتی رہتی۔ شہزاد کے مرتے ساتھ ہی کمپنی والوں نے آنکھیں پھیر لی۔ وہ جو اس کا پروموشن کر رہے تھے اب اس مہینے کی تنخواہ دینے پر بھی کترانے لگے۔ صرف شروع کے چند دن ہی جو شہزاد کمپنی گیا تھا اسی چند دنوں کی تنخواہ انہوں نے کنیزہ کے ہاتھ میں تھمائی، جو کہ پرائیویٹ نوکری تھی، اس لیے پینشن وغیرہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ گھر میں جمع کر کے کچھ بھی رکھا ہوا نہیں تھا، صرف ایک یہ گھر تھا اور گاڑی جو شہزاد کے نام پر تھی۔ آنے والے دنوں میں کنیزہ کو یہی چیزیں فروخت کر کے اپنا گزارا کرنا تھا۔ شہزاد کے مرنے کے بعد شہباز افسردہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب پروین اس کے پاس آ گئی، بچوں نے کل سکول جانا ہے، بہتر یہی کہ میں آج آپ کو کچھ برتن بنا دیتی ہوں، آپ کل جا کر انہیں سائیکل پر فروخت کر آئیں، کم از کم گھر کا چولہا تو چلے گا، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پروین کی بات پر شہباز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند برتن نہیں، بہت سارے برتن بنانے ہیں۔ تمہیں یاد ہے شہزاد بھائی کی موت سے پہلے مجھے کمپنی کے دوست کا فون آیا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کمپنی نے اپنے آرڈر میں تھوڑی سی تاخیر کر دی ہے، اب وہ 1 مہینے بعد آرڈر لے کر جائیں گے۔ 1 مہینے کے اندر مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ برتن بنا کر ان کے حوالے کرنے ہیں۔ اس آرڈر کے مکمل ہوتے ہی وہ مجھے کافی سارے پیسے دیں گے، بلکہ آدھے پیسے تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں بھیج بھی دیے ہیں۔ یہ دیکھو، شہباز نے موبائل نکال کر پروین کو دکھایا، جو بے یقین نگاہوں سے موبائل کی اسکرین پر چمکتی ایک بڑی سی رقم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ناممکن ہے، اس کے لبوں سے نکلا، مگر اللہ نے یہ ممکن کر دیا ہے۔ کنیزہ ان کی باتیں سن رہی تھی، اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے اس رات تمہارے سارے برتن توڑ دیے تھے تاکہ تم لوگ اور تمہارے بچے فاقوں سے مر جائیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ قدرت کا عذاب تو میرے ہی گھر پر نازل ہو جائے گا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پروین اور شہباز دونوں ساکت رہ گئے، لیکن کنیزہ کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ شہباز خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ چند روز بعد ان کے بنائے گئے برتن مکمل ہو گئے۔ بیرون ملک والی کمپنی ان برتنوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کمپنی کو یہ برتن اتنے پسند آئے کہ انہوں نے شہباز سے ایک لمبا معاہدہ کر لیا، جس کے تحت وہ انہیں ہر مہینے برتن کی کھیپ بنا کر دیا کرے گا۔ اس کے بدلے شہباز کو لاکھوں کی رقم ملنے لگی تھی۔ وہ گھرانہ جو پہلے غربت کی منہ بولتی تصویر تھا، اب پھلنے اور پھولنے لگا، مگر پڑوس میں رہتی کنیزہ اور اس کے بچے بالکل ویسے ہی چند نوالوں کو ترسنے لگے تھے جیسے کبھی پروین کے بچے ترسا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پروین انہیں جلانے کی بجائے خاموشی سے ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ناظرین، کسی کو اتنا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔